بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن، مریم شیخ، قسط نمبر 30۔ میر سجاول بھنتا ہوا سا ڈرائنگ روم میں سے نکلا تھا۔ ساجد گاڑی نکالو، اس نے دالان میں کھڑے ہو کر راحت آواز میں حکم صادر کیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فل سپیڈ میں حویلی کا داخلی دروازہ پار کیا تھا۔ وہ لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دندناتا ہوا زرتاج کے گھر پہنچا تھا۔ اس نے بریک لگائے تو ٹائر چرچرانے کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ میر سجاول نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ نظروں کے عین سامنے زرتاج پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ زرینہ کمرے کے دروازے میں استدعا تھی۔ زرتاج پر پہلی نظر پڑتے ہی متشل جذبات پر اوس گرنے لگی۔ دین محمد، جو زرتاج کے پلنگ کے پاس ہی کھڑا تھا اور زرتاج کا برین واش کر رہا تھا، کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھنے لگا۔ میر سجاول پر نظر پڑی تو دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ زرینہ بھی چند قدم آگے آ گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے سلام کے بعد گمگیر آواز میں اجازت طلب کی تھی۔ سائیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اس نے خوشامدی انداز میں کہتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میر سجاول بھاری قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زرتاج کے پلنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ زرتاج اسے دیکھتے ہی خوفزدہ سی ماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ چاچا، مجھے زرتاج سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس بار میر نے اجازت طلب نہیں کی تھی، دین محمد کو آگاہ کیا تھا۔ زرتاج کی طرف قدم بڑھائے۔ جی سائیں، آپ ہی سمجھائیں، ہماری تو کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دین محمد نے آہستگی سے جواب دیا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میر نے بڑھ کر زرتاج کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ماں کا پلو ہاتھ میں دبوچے کھڑی تھی۔ میر نے اس سے پلو چھڑوایا اور کمرے میں لے گیا۔ زرتاج ٹرانسس کی کیفیت میں اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ اس بے ایمان کو اتنے دنوں بعد روبرو دیکھنے پر سانسیں بھی راستہ بھٹکنے لگی تھیں۔ زخم پھر سے ٹیسے دینے لگے تھے۔ میر سجاول کے کپڑوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو گئے دنوں کی یادیں دلا گئی تھی۔ آنکھیں یک بارگی آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ وہ دو ہاتھ ماروں گا تو سیدھی ہو جاؤ گی اور دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا، جو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے۔ 4 دن مجھ سے دور کیا رہی ہو؟ زبان کینچی کی طرح چلنے لگ گئی ہے۔ اس زبان کو کھینچ لوں گا جس سے تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ میر سجاول نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ زرتاج نے اس سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سر جھکا کر آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اعتراف بھی کر رہا ہوں اور ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے بے عزت کیا ہے تو سب کے سامنے عزت سے اپنا بھی رہا ہوں، اس لیے رشتہ بھیجا ہے۔ ایسا عاشق کہیں ملے گا؟ میرے رشتے سے انکار کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میر کی انگلیاں زرتاج کے گالوں میں دسی جا رہی تھیں۔ جانتی نہیں ہو کیا کہ تم صرف میر سجاول کی ہو؟ اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دیتا ہوں۔ میر دانت پیچھے غضبناکی سے گویا ہوا یکدم ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زرتاج پھڑپھڑانے لگی، مگر میر نے پوری قوت سے اسے جکڑ لیا تھا۔ اب شادی تک اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ شادی کے بغیر ہی لے جاؤں گا اور زندگی بھر ایسے ہی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھر کوئی شکوہ زباں پر لائی تو وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میر نے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ میں انکار کروں گی، 1 بار نہیں 1000 بار کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح ڈرا دھمکا کر مجھے راضی کر لیں گے؟ میں اب ہرگز بھی نہیں آپ کی نام نہاد محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ زرتاج نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کے درمیان نفرت سے کہا، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ میرا تماشا بنانے کے بعد آپ کو میری عزت کا خیال آیا ہے؟ جب میں آپ کی منت کر رہی تھی تب یہ محبت کہاں سوئی ہوئی تھی جو اب یکدم جاگ اٹھی ہے؟ آپ کو اس دن ایک بار بھی اس محبت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ میری ذات اتنی اذاں تھی کہ آپ نے ایک پل میں رون ڈالی۔ اس دن آپ نے میرے جسم کو ہی نہیں میری روح کو بھی زخمی کیا تھا، میرے مان کو، میرے بھروسے کو توڑا تھا، میری آنکھوں سے خواب نوچ لیے تھے۔ اس دن جس طرح آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا تھا، اسی طرح اب میرے احساسات بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ زرتاج نے سسکیوں کے درمیان اس کا گریبان پکڑ کر پدر کئی تھپڑ جڑے، پھر وہ رخ موڑ گئی تھی۔ میر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ محبت ہی تو کرتا ہوں تم سے، اس لیے اتنی شرافت سے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، ورنہ میر سجاول اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں جھکتا۔ تبھی تو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو، مگر مجھے اکڑ نکالنا بھی آتی ہے۔ اس نے زرتاج کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔
میر نے سختی سے اس کی نازک گردن دبوچ لی تھی۔ زرتاج کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، آنسوؤں کی دھاریں آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہی تھیں۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بولو، کرنی ہے شادی یا نہیں کرنی؟ وہ اس نے جھٹکا دیتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرتاج نے شدید گھٹن کے باوجود بھی نفی میں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ زری، اب اگر انکار کیا تو سچ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ میرے غصے کو ہوا مت دو۔ بولو، اب بھی نہیں؟ میر نے گھراتے ہوئے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھایا۔ زرتاج کو لگا اس کا دم نکلنے والا ہے، یا پھر اس کا دماغ پھٹ جائے گا، یا وہ اگلے پل تک زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس نے بے بسی سے اصابت میں سر کو جنشن دی۔ میر نے فوراً اس کا گلا چھوڑ دیا۔ وہ قہر آلود نظروں سے زرتاج کو گھور رہا تھا۔ زرتاج کھانستے ہوئے اوندے منہ پلنگ پر گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا سہلا رہی تھی۔ دلبر سائیں، اگر اجازت ہو تو 28 کی بجائے کل ہی بارات لے کر آ جاؤں؟ وہ زرتاج کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے زرتاج کے ہاتھ گلے سے ہٹائے اور خود نرمی سے سہلانے لگا۔ اب میرے لیے مزید صبر کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وجہ سے تو اب تم انجان نہیں رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے ڈٹھائی سے گویا ہوا تھا، پھر جھک کر اس کے گلے پر پڑنے والے اپنے ہاتھوں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا۔ زرتاج کی گلابی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ میر سجاول نے اس کی گردن میں سر گھسا کر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ زرتاج نے بدک کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما کر دھکا دیا اور پلک جھپکتے میں دور جا کھڑی ہوئی۔ میر کا بلند قہقہ، خوبصورت قہقہ بے ساختہ تھا۔ تمہاری ناراضگی اور نفرت بجا ہے۔ شادی کے بعد یہ بے رخی، قطعی ناز نخرے سر آنکھوں پر اٹھاؤں گا۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میرے نزدیک اس گناہ کا کفارہ ہماری شادی ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے زرتاج کے پاس آیا اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ زرتاج نے آہستگی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی آنکھیں اب بھی جھلملا رہی تھیں۔ دلبر سائیں، میری جان ہو نا، کیا تم ایک بار مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں مرتے دم تک تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے عاجزی سے مخاطب تھا۔ میری طرف دیکھو، یہ دیکھو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ میر نے ہاتھ جوڑے ہاتھوں کو ماتھے سے لگایا تھا۔ ہاں دلبر، پلیز دلبر سائیں، مان جاؤ نا، اب غصہ تھوک دو۔ زندگی بھر تمہارا ہر حکم مانوں گا، بس ایک بار معافی دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑے بولے جا رہے تھا۔ زرتاج نے بھی اس کی ہر معافی کے جواب میں فقط خاموشی کو اس کی سزا مقرر کر دیا تھا۔ دل میں اٹھنے والے درد کو دبائے اس نے میر سجاول کے جڑے ہاتھوں پر مکمل بے نیازی ظاہر کی تھی۔ میر چند لمحے آس بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر خاموشی سے اپنے سلکی گلے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ اروش سوپ کا پیالہ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے شاہ کو سوپ پلا رہی تھی۔ اروش، یہ سوپ تم خود بنا کر لائی ہو؟ شاہ نے ذرا مختلف ذائقہ محسوس کیا تھا تو اس کا ہاتھ روک کر استفادہ کیا۔ جی یار، گھر میں اتنے نوکر ہیں، تم کیوں خود کو اتنا تھکاتی ہو؟ دن رات میری خدمتوں میں لگی رہتی ہو، جب تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جاتی ہو تب بھی آرام نہیں کرتی ہو۔ شاہ قدرے غصے سے بولا۔ اف، سوپ بنانے میں کیسی تھکن، جھٹ پٹ بن جاتا ہے۔ اس نے چٹکی بجا کر شاہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ مگر مجھے تمہارا یہ سب کام کرنا پسند نہیں ہے، پلیز کچھ تو میرے دل کا خیال کیا کرو۔ شاہ کا انداز التجائیہ تھا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی، مگر اب یہ تو ختم کرے نا۔ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کر کے شاہ کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ گھریلو کام کاج سے تمہارے مخملی ہاتھوں پر ذرا سی بھی خراش آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ پیالے کو پرے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شاہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا بابا، اب نہیں کروں گی، یہ تو ختم کریں، پھر گھر جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی شاپنگ بھی کرنی پڑ جائے۔ آپ کے UK کی فلائٹ ہے، 15 دن تو رہ گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں؟ اروش نے سپون اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، شاہ نے نروٹھے پن سے جواب دیا۔ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا علاج کہیں نہیں ہے، مجھے ساری زندگی اسی معذوری کے ساتھ
گزارنی ہے۔ اس نے مایوسی سے کہتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ شاہ پلیز میری طرف دیکھیں، آپ پر اس قدر مایوسی سوٹ نہیں کر رہی۔ یہ وہ معظم شاہ تو نہیں جس نے چند گھنٹوں میں ہی مجھے ڈھونڈ لیا تھا؟ وہ بے خوف و خطر ایک درندے کے چنگل سے آزاد کروانے پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں شاہ کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مکتوم بھائی نے تمام تر تسلی کر لینے کے بعد ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ آپ کی رپورٹس میں نیگیٹیوٹی کے چانسز مائنس ہیں۔ مکتوم بھائی خود ڈاکٹر ہیں، بغیر تسلی کے وہ کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے۔ مجھے مکتوم بھائی پر پورا بھروسہ ہے، سب سے بڑھ کر مجھے اللہ پاک پر بھروسہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ پھر سے پہلے کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، تم ساتھ چل نہیں سکتی؟ میں وہاں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ تمہاری ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ پریشانی سے پیشانی مسلنے لگا۔ میں یہاں اکیلی تو نہیں ہوں، سب موجود ہیں، اور پھر بس کچھ عرصے کی بات تو ہے۔ اروش نے یوں ظاہر کیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو، مگر در حقیقت ڈلیوری کے دوران شاہ کی غیر موجودگی کا احساس اسے چبھ رہا تھا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں سوچ کی چبھن محسوس کی تو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ میرا ٹریٹمنٹ اتنا آسان، اتنا ضروری نہیں جتنا تمہارا پاس میری موجودگی ضروری ہے۔ وہ اروش کے بالوں پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ لیکن میں جلد از جلد آپ کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ دن کی جدائی مجھے منظور ہے، اور اب آپ ضد نہیں کریں گے، خوشی خوشی جائیں گے پلیز میرے لیے۔ اروش نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ کر بات مکمل کی تھی۔ شاید میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، مگر تمہارا یہ انداز بہت خوبصورت ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر انگلی کو لبوں سے لگا لیا تھا۔ میر سبکتگین نے شرازی ولا کے سامنے گاڑی روکی تو گارڈ کو حیرت سے غش آنے لگا۔ مکتوم شاہ گھر میں موجود ہیں؟ میر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ گارڈ کی حیرت پر خاصا محفوظ ہوا تھا۔ جی بالکل موجود ہیں، گارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ کھلوایا۔ میر سبکتگین گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ وہ گاڑی پارک کرنے کے بعد ملازم کی رہنمائی میں وسیع و عریض ڈرائنگ روم تک پہنچا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی مکتوم شاہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ اسے میر سبکتگین کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میر سبکتگین کی نظریں اس پر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر مکتوم شاہ سے بغل گیر ہوا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے انوائٹ کرنے ضرور آؤ گے، مگر شرازی ولا آؤ گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مکتوم شاہ گرم جوشی سے ملتے ہوئے بولا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر صرف تمہیں انوائٹ کرنا ہوتا تو میں ہاسپٹل ہی جاتا، مگر میں پورے شرازی ولا کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ میر سبکتگین صوفے پر بیٹھتے ہوئے کارڈ بڑھایا۔ دیٹس گریٹ۔ مکتوم شاہ نے کارڈ پر سرسری سی نظر دوڑائی۔ معظم شاہ کی اب حالت کیسی ہے؟ اسے ہوش تو آ گیا تھا نا؟ ہاں اب بہتر ہے، امپرومنٹ تو کوئی نہیں، لیکن میں اسے نو روڈ لندن کے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ وہاں اس کا علاج اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ وہاں کے اسپیشلسٹ سے میری بات ہو چکی ہے، مکتوم شاہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی بھی اٹینڈ نہیں کر سکو گے، کیونکہ شادی کے فنکشنز 2 دن بعد سٹارٹ ہونے ہیں۔ مہندی تو ٹرینڈ ہو جائے گی، فلائٹ میں بھی ٹائم ہے، پوری شادی تو اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، جس کا مجھے بے حد افسوس رہے گا۔ آخر جملہ اس نے دل میں کہا تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے رانیہ کو سجا سنورا دیکھ رہا تھا۔ میر سجاول نے بہت عقلمندانہ فیصلہ کیا ہے، اس کے فیصلے پر مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے۔ اس فیصلے سے زرتاج کی کھوئی ہوئی معصومیت تو واپس نہیں لوٹے گی، مگر معاشرے میں اسے عزت اور مقام ضرور مل جائے گا۔ میر سجاول کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے سے جڑ جائے گا تو لوگوں کے منہ خود بخود ہی بند ہو جائیں گے۔ مکتوم شاہ نے میر سجاول کے فیصلے کو دل سے سراہا۔ میر سجاول کا فیصلہ حقیقتاً بہترین ہے، اس نے اعتراف کر کے ہم سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ مجھے تو اس سے اتنی جذباتیت کی بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر گزرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے کریکٹر وائز ٹرین اینڈ کلین ہی رہا ہے، پھر انجانے کیوں اس پر یہ شیطانیت سوار ہوئی۔ بہرحال وقت رہتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ میر سبکتگین بھی اس کا ہم خیال تھا۔ یار اب اجازت دو، بہت کام پڑے ہیں، شادی میر صاحب کے شایع نشاں ہونی ہے، اور وقت ان کی خواہش کے مطابق بے حد کم ہے۔ میر سبکتگین نے چائے ختم کی اور چائے کی
جانے کی اجازت لی، اماں سے تمہیں ضرور ملواتا، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوتی، مگر انہیں حویلی کے اس حصے میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہ اکثر پرانی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں یاد کرتی ہیں، تم انہیں بہت اچھی طرح یاد ہو، اور تمہاری شرارتیں بھی۔ مختوم شاہ اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر آیا۔ میر سبکتگین کھل کر مسکرایا، اماں کو شادی میں ضرور لے کر آنا، میں وہاں ان سے ملاقات کر لوں گا، مجھے بھی وہ یاد ہیں۔ میر سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ صفدر شاہ پر پڑی تھیں۔ صفدر شاہ پشت پر ہاتھ باندھے انہیں ہی گھور رہے تھے۔ جاری ہے، کنٹینیو، جاری